نحمدہ ونسلم ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین فقد قال اللہ عز وجل ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انتہائی مختصر حمد و صلات کے بعد قرآن کریم سے سورہ احزاب شریف کی ایک آیت مبارکہ کے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس سے پہلے کہ تلاوت کردہ آیہ قرآنیہ کے تحت کچھ گفتگو عرض کی جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقہ و فعل مجھ گنہگار کو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم تمامی اہل ایمان کو حق سن کر حق کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بے پناہ اور بے حساب کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ سعادت اور توفیق عطا فرمائی کہ اس کی مقدس کتاب کے مبارک درس کی سماعت کا ارادہ اور نیت کر کے یہاں جمع ہوئے ہیں، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کا وہ فرمان اپنے ذہنوں اور دلوں میں راسخ کر کے بنیت ثواب اس نشست میں بیٹھے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن خود بھی سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ الحمدللہ ایک طویل عرصے سے یہ نشست اسی طرح درس قرآن و سنت کے عنوان پر انعقاد پذیر ہو رہی ہے، اور ہمارا بنیادی نظریہ یہ ہوتا ہے کہ آیات قرآنیہ سے عقائد اسلامیہ بالخصوص عقیدہ حق اہل سنت و جماعت کو واضح کیا جائے، اور دلائل کی روشنی میں اہل ایمان کو قرآن کریم فرقان حمید کے بیان کردہ عقائد و نظریات پر آگاہی فراہم کی جائے۔ اور اسی تسلسل کو پیش نظر رکھتے ہوئے اہل سنت و جماعت کا ایک عقیدہ کہ ہمارے آقا و مولا اللہ کے محبوب خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے اس کائنات میں مالک و مختار ہیں،
حضور علیہ السلام کے اختیارات جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائے ہیں اس کو عنوان بنا کر کچھ گفتگو آج ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین اسلام کا نور کامل نصیب فرمائے اور تعلیمات قرآن و سنت کے مطابق و موافق اپنی عملی زندگی کے بسر کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ بطور تمہید سورہ احزاب شریف کی جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان مرد اور کسی مسلمان عورت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ جب کسی معاملے میں اللہ اور اس کا رسول حکم فرما دیں تو اسے اس کا کوئی اختیار رہے، یعنی کسی مسلمان مرد کو بھی یہ حق نہیں ہے اور کسی مسلمان عورت کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی یا حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس ہی کے کسی معاملے میں یا کسی بھی معاملے میں اس کے لیے کوئی حکم جاری کر دیں تو پھر اس معاملے کا اسے کچھ اختیار رہے، چاہے معاملہ وہ خود اس کی اپنی ذات کا ہی کیوں نہ ہو۔ اور اس آیت مبارکہ کا شان نزول اگر ہم مطالعہ کریں گے تو کیونکہ وہ تفصیلی ہے اس لیے میں اس میں نہیں جاؤں گا، لیکن اس سے بھی یہی بات ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی معاملے کو واضح فرمایا کہ جب ہمارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے تمہارے معاملے میں حکم دے دیا تو اب خود تمہیں بھی اپنے اس معاملے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور کیونکہ آیت قرآنیہ بالکل واضح ہے لہٰذا یہ چیز ہمارے سامنے آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان پر اگرچہ خاص واقعے کے پس منظر میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے، لیکن اہل ایمان پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک قانون کے طور پر اس بات کو واضح کر دیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ یا اس کا حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں، حکم جاری کر دیں، کوئی فرمان ان کی طرف سے جاری ہو جائے تو پھر صاحب معاملہ کو خود اپنے معاملے میں بھی اب کوئی اختیار نہیں رہتا۔ اب یہ اختیار کا خود صاحب معاملہ کے پاس نہ رہنا اس بات کی خود بخود وضاحت کر رہا ہے کہ اختیار اللہ کو ہے، اللہ کی عطا سے اس کے رسول کو ہے۔ جب حکم اللہ نے جاری کر دیا یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری کر دیا، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا کوئی حکم جاری فرمانا یہ عین اللہ تبارک و تعالی ہی کا حکم جاری فرمانا ہے، اس لیے کہ ہم متعدد مرتبہ قرآن کریم کا یہ فرمان بطور عقیدہ سن چکے، بلکہ الحمدللہ ہر صاحب ایمان کو یہ حکم شریعت یاد ہونا چاہیے کہ اللہ کا مقدس کلام قرآن خود یہ اعلان کرتا ہے کہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، ہمارا یہ حبیب علیہ السلام اپنی مرضی سے، اپنی منشا سے، اپنی خواہش سے کلام ہی نہیں کرتا، یہ تو وہی بولتا ہے جو اس کا رب اس پر وحی کرتا ہے۔ تو گویا یہ بات قرآن کریم کی اس آیت سے واضح ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا کسی بھی معاملے میں کوئی حکم جاری کرنا وہ عین ایسا ہی ہے جیسے اللہ کا حکم جاری کرنا۔ جب
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے لیے قرآن کریم میں اس بات کو وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا کہ ہمارا حبیب علیہ السلام اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا، بلکہ وہی بولتا ہے جو اس کا رب اس پر وحی کرتا ہے۔ اور آیت مبارکہ نے اہل ایمان پر اس نظریے کو واضح کر دیا کہ حضور علیہ السلام کا کلام دراصل اللہ کا کلام ہے، حضور کا فرمان اللہ کا فرمان ہے، حضور کا حکم فرمانا گویا اللہ کا حکم فرمانا ہے۔ تو پھر یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جب اللہ یا اس کے رسول حکم جاری کر دے کسی معاملے میں، تو پھر صاحب معاملہ کو بھی اپنے معاملے میں کوئی اختیار نہیں رہتا۔ تو وہ اختیار جو اس کے پاس نہیں رہ رہا، وہ اختیار گیا کس کے پاس؟ تو واضح سی بات ہے کہ کیونکہ حکم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جاری ہونا ہے، لہٰذا اختیار بھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹ گیا۔ اور جب اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے اور اس کے حبیب علیہ السلام کو ہے، تو پھر پتہ چلا کہ اہل سنت کا یہ عقیدہ قرآن کریم فرقان حمید کے اس حکم اور فرمان کے عین مطابق و موافق ہے کہ حضور علیہ السلام اللہ کی عطا سے اس کائنات میں مالک بھی ہیں اور مختار بھی، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاملات میں مالک بھی بنایا ہے اور معاملات کا اختیار بھی عطا فرمایا ہے۔ حتیٰ کہ مخلوق میں سے کسی کا انفرادی اور ذاتی معاملہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب حضور علیہ السلام اس کو کوئی حکم فرما دیں، دونوں کا ذکر ہے، اللہ کا بھی اور اس کے رسول کا بھی۔ ظاہر ہے اللہ براہ راست تو اس بندے کو حکم نہیں فرمائے گا، اللہ کا حکم جو بھی پہنچے گا اس تک وہ حضور علیہ السلام کے ذریعے ہی پہنچے گا۔ تو گویا جب حضور علیہ السلام کوئی حکم فرما دے اور پھر اللہ خود فرما رہا ہے کہ اب اسے بھی اپنے اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے، اس کا اختیار ختم ہو گیا، حضور کی زبان نبوت سے حکم جاری کیے جانے کے بعد تو پتہ چلا کہ پھر اصل اختیار معاملات میں ہم غلاموں کو بھی نہیں ہے، اصل اختیار خود ہمارے معاملات کا بھی اللہ کی عطا سے ہمارے آقا علیہ السلام کے پاس۔ مزید اگر ہم غور کریں اور مزید ہم اس پر توجہ کریں تو یہ بات ہمارے سامنے اس لیے بھی واضح ہو کر آ جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک اور مقام پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، حبیب علیہ السلام آپ فرما دیجئے، قل آپ کہہ دیجئے یا عبادی اے میرے بندوں۔ عبد کا معنی بندہ ہوتا ہے، اور یاد رکھیے کہ یہ لفظ بندہ جب یعنی لفظ عبد کو جب ہم اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اللہ کا عبد کہتے ہیں کسی کو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے بندہ، بندگی کرنے والا مخلوق۔ اور جب اسی لفظ عبد کی نسبت حضور علیہ السلام کی طرف ہوتی ہے تو عبد بمعنی بندہ، اس کا معنی ہوتا ہے غلام۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضور علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ قل محبوب آپ کہیے یا عبادی اے میرے بندوں، تو ظاہر ہے ہم حضور کی مخلوق تو نہیں ہیں، تو پھر یہاں عبد بمعنی بندہ بمعنی غلام ہوگا، یعنی ہم سب حضور کے غلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا حبیب علیہ السلام آپ فرما دیجئے اے میرے غلاموں، اے میرے بندوں، بندہ بمعنی غلام ہے، وہ کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، جن سے کوئی غلطی کوئی گناہ سرزد ہو گیا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، کیونکہ حضور علیہ السلام خود ہی اللہ کی رحمت ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کیونکہ حضور علیہ السلام خود ہی اللہ کی رحمت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام سے فرمایا حبیب آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے غلاموں، جب تم میرے غلام ہو، میں تمہارا آقا ہوں، تو سنو وہ میرا رب جس نے مجھے
تمہارے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اسی کا تمہارے لیے یہ فرمان ہے کہ مجھ سے یعنی اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ تو پتہ چلا کہ ایمان والے تو ہیں ہی وہ جو حضور کی بارگاہ میں امیدوار رہتے ہیں، جن کی امیدیں، جن کی آسیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مومن بندے ہیں۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے خود حضور علیہ السلام سے اہل ایمان کو عبادی، میرے غلاموں، میرے بندوں کہلوا دیا، تو پھر یہ قانون ہر پڑھا لکھا آدمی جانتا ہے، معمولی دینی معلومات رکھنے والے کو یہ بات معلوم ہے کہ مالک غلام کا مختار ہوتا ہے۔ جب اللہ نے قل یا عبادی کہہ کر حضور علیہ السلام سے ہم سب کو اپنا غلام کہنے کا حکم جاری فرما دیا، تو گویا ہمیں اللہ نے بتایا کہ میں نے اپنے محبوب کو تمہارا آقا بنایا ہے اور تمہیں ان کا غلام بنایا ہے، اور اسی لیے میں اپنے حبیب سے یہ کہلوا رہا ہوں کہ آپ اہل ایمان کو یا عبادی، اے میرے غلاموں کہہ کر مخاطب فرمائیے۔ تو جب میں نے اپنے حبیب علیہ السلام کے ذریعے تمہیں اے میرے غلاموں کہہ کر مخاطب کروایا، تو تمہیں یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ یہ میری ہی منشا ہے، یہ میری ہی منشا ہے کہ تم سب غلام ہو اور میرا محبوب تمہارا آقا ہے۔ اور جب تم میرے محبوب کے غلام ہو تو پھر غلام آقا کی ملکیت ہوتا ہے، اور غلام پر آقا کو اختیار ہوتا ہے۔ صرف غلام آقا کی ملکیت نہیں ہوتا، بلکہ غلام کی ہر شے اصلاً آقا کی ملک ہوتی ہے۔ اور صرف غلام پر آقا کو اختیار نہیں ہوتا، بلکہ غلام کے ہر معاملے اور اس کی ہر شے پر آقا مختار ہوتا ہے۔ تو گویا قرآن کی اس آیت نے بھی اس بات کو واضح کر دیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے مخلوق کے جو نہیں مانتے ان کے بھی، ہم تو الحمدللہ مانتے ہیں کہ سرکار ہمارے اللہ کی عطا سے مالک و مختار ہے، لیکن جو نہیں مانتے ان کے بھی اور جو مانتے ہیں ان کے بھی، ساری مخلوق کے اللہ کی عطا سے حضور علیہ السلام مالک و مختار ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فاتح عالم ہونے کا بھی اعلان کیا ہے۔ سورہ فتح شریف اس کی ابتدائی آیات، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کو واضح، روشن اور کھلی، مبین کے یہ تینوں معنی ہوتے ہیں، واضح، روشن اور کھلی، یعنی جو کسی پر پوشیدہ نہ ہو، جو کسی سے چھپی ہوئی نہ ہو، جو کسی طرح سے بھی مخفی نہ ہو، بالکل عیاں ہو، علل اعلان ہو۔ ہم نے آپ کو واضح، روشن اور کھلی فتح عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اس آیت مبارکہ میں فاتح عالم فرمایا ہے، کیونکہ اس فتح کو بالکل واضح ہے بات، کوئی پیچیدہ بات نہیں ہے کہ مجھے آپ کو لغت کے کلمات کی طرف متوجہ کروانا پڑے، بالکل کھلی بات ہے کہ اللہ نے انا فتحنا فرمایا ہے، محبوب ہم نے آپ کو فتح عطا فرمائی۔ یہ نہیں فرمایا کہ کس شہر کی فتح عطا فرمائی، یہ نہیں کہا کہ کس صوبے کی فتح عطا فرمائی، یہ نہیں کہا کہ کس ملک کی فتح عطا فرمائی، یہ نہیں کہا کہ کس بر اعظم کی فتح عطا فرمائی۔ اللہ نے فرمایا لَکَ فَتْحًا مُبِینًا، ہم نے آپ کو بالکل روشن، واضح اور کھلی فتح عطا فرمائی ہے۔ مفسرین اس آیت کے تحت فرماتے ہیں، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام واضح ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کی عطا سے ساری کائنات کے، ساری مخلوقات کے مالک بھی ہیں اور مختار بھی ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح عالم ہیں اور مختار ہیں اس کائنات میں اللہ کی عطا سے، صاحب اختیار، اذن دیے گئے، تو ظاہر ہے کہ مالک جب مختار ہوتا ہے تو پھر جس کو جو چاہے دے، جس سے جو چاہے روک لے، اسے اختیار ہوتا ہے اس بات کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مالک و مختار بنایا ہے تو اختیار دیا ہے، اختیار دیا ہے جس کو جو چاہیں عطا فرمائے۔ لہذا ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالخصوص اہل ایمان کو اور بالعموم سب لوگوں کو فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ يَظْلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، محبوب جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر لینا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ حضور کے دربار کا راستہ دکھایا، اللہ نے دکھایا نا یہ راستہ۔ میرے اور آپ کے امام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام مرتضیٰ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ يَظْلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اللہ نے راستہ دکھایا نا، جانوں پر ظلم کر لیں میرے محبوب آپ کی بارگاہ میں آ جائیں۔ لوگوں سے کہا کہ جانوں پر ظلم کر لو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، اور محبوب کو کیا کہا؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب جو کوئی بھی سوالی آپ کی بارگاہ میں آئے اسے محروم مت لوٹائیے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کہتے ہیں مانگنے والے کو، سوال کرنے والا، جو کوئی سوالی بن کر آپ کے دربار میں آ جائے، جو کوئی سوالی بن کر آپ کی چوکھٹ پر آ جائے، فلا تنہر، اسے دھتکاریے نہیں، اسے محروم مت کیجیے۔ اب اپنے حبیب علیہ السلام سے فرمایا کہ جو کوئی سوالی بن کر آپ کی بارگاہ میں آ جائے اسے محروم مت کیجیے، مطلب کیا ہوا؟ مطلب بالکل واضح ہے، جو مانگے عطا کر دیجیے۔ تو اختیار اور کس چیز کا نام ہے؟ یہی مطلب ہوا نا، جو مانگے عطا کر دیجیے۔ اختیار اور کس چیز کا نام ہے؟ اپنے حبیب سے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جو کوئی آپ کی بارگاہ میں سوالی آئے اسے محروم مت لوٹائیے۔ اور بندوں کو بھی کہا، لوگوں کو بھی کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، رسول جو کچھ عطا کرے چپ چاپ سے لے لو۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول جو دے وہ لے لو۔ اس کا مطلب یہ ہوا، یہاں پر لفظ ما ہے، جو دے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ رسول کی مرضی ہے، جس کو چاہے جو دے۔ یہ ما کا عموم یہ بتا رہا ہے کہ رسول کو اختیار دیا گیا ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول جو دے وہ لے لو۔ یہ جو لفظ کا عموم بتا رہا ہے کہ رسول کو اختیار ہے، جس کو جو چاہے دے، یہ رسول کا اختیار ہے اللہ کی عطا سے۔ اگر میں یہ کہوں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی عطا سے مختار کل ہیں، یعنی اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو ہر طرح کا اختیار عطا فرمایا ہے، تو ممکن ہے کچھ لوگ مان لیں، ممکن ہے کچھ لوگ نہ مانیں۔ بہت سارے عنوان بنیں گے اگر ہم سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے اختیارات کے استعمال سے متعلق مضامین حدیث کو جمع کریں، بہت سارے عنوانات بنیں گے، لیکن ان بہت ساروں میں سے 3 عنوانات بڑے عمومی ہیں۔ ایک
حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اختیار اس کائنات میں تصرف کے اعتبار سے، چاند پر اختیار، سورج پر اختیار، بادلوں پر اختیار، درختوں پر اختیار، دریاؤں پر اختیار، جانوروں پر اختیار، فرشتوں پر اختیار، جنوں پر اختیار، وغیرہ وغیرہ، کائنات میں تصرف کے اعتبار سے حضور کے اختیارات، ایک عنوان یہ بنے گا۔ اور ایک عنوان بنے گا نعمتوں کی تقسیم کے اعتبار سے حضور کا اختیار، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کس کس نے کیا کیا مانگا اور حضور نے کس کس کو کیا کیا عطا کیا۔ اگر ان مضامین کو جمع کریں کہ اللہ نے حضور علیہ السلام کو جو اختیارات کہ جس کو جو چاہیں دیں عطا فرمائے، تو یہ ایک عنوان بنے گا نعمتوں کی تقسیم کے اعتبار سے حضور کے اختیارات۔ اور ایک عنوان وہ بنے گا کہ قدرت کے امور اور کائنات کے معاملات میں حضور علیہ السلام کے تصرف کے اعتبار سے اختیارات، ایک عنوان وہ بنے گا۔ لیکن یہ دونوں عنوان ظاہر ہے کہ خاص عقیدہ اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ جتنا مضمون میں نے ابھی تک حضور علیہ السلام کے حکم دے دینے کے بعد صاحب معاملہ کو اپنا اختیار نہ رہنے کے اعتبار سے بیان کیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مفتوح کائنات ہونے کے اعتبار سے ساری مخلوق کے حضور کی مملوک ہونے کی بات کی میں نے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوالی بنا کر بھیجے جانے اور سوالی بن کر آنے والے کو محروم نہ کیے جانے کی بات کی میں نے، کیونکہ یہ تو آیات قرآنیہ بیان کی میں نے ساری۔ اس کا مطلق انکار ظاہر ہے کسی کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن اتنے مضمون کی روشنی میں ہمارے مخالفین کہتے ہیں اس سے مراد احکام شریعت میں اختیار ہے، یعنی حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم جاری کرنے کا جو اختیار دیا ہے وہ وحی کے تابع ہے، یعنی اللہ جو وحی حضور پر فرماتا ہے حضور وہ حکم جاری کرتے ہیں، اس سے مراد حکم کا جاری کرنا ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کا دائرہ کار احکام شریعت کے ساتھ ہے، لیکن اگر انہی کی اس بات کو ہم اپنے پیش نظر رکھیں تو الحمدللہ اس سے بھی ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اس کائنات میں مالک و مختار ہونے کا عنوان بالکل واضح ہو جاتا ہے، اس لیے کہ یہ بات ہماری نظر میں چھوٹی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام مخلوقات میں تصرف فرمائیں، بہت چھوٹی بات ہے۔ یعنی اگر میں یہ کہوں تو یہ معمولی بات ہے کہ حضور علیہ السلام نے ڈوبے ہوئے سورج کو لوٹا دیا، حضور کی شان کے اعتبار سے میں یہ کہوں کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا معمولی بات ہے، حضور کی شان کے اعتبار سے، یعنی اللہ نے حضور کو جو شان عطا فرمائی اس کے مقابلے میں چاند کے 2 ٹکڑے کرنا کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ کہنا چاہتا ہوں میں۔ ویسے تو بہت بڑی بات ہے، ظاہر معجزہ ہے، لیکن حضور کی شان اس سے بہت زیادہ بلند ہے، بہت زیادہ بلند ہے۔ تو کائنات کے معاملات میں تصرف کرنا یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یقیناً ایک بڑی شان ہے، لیکن حضور کے رتبے کی عظمت کے اعتبار سے یہ تو چھوٹی بات ہے۔ اسی طرح نعمتوں کی تقسیم میں حضور علیہ السلام کا با اختیار ہونا کہ جو بھی جو مانگے اس کو عطا کر دیں، یہ بھی بڑی معمولی سی بات ہے، اس لیے کہ ہمارا تو عقیدہ یہ، کیوں میں کہہ رہا ہوں یہ معمولی بات ہے، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے جو ہمارے امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آیات قرآنی اور احادیث مبارکہ کے نچوڑ کے طور پر ہمیں عطا فرمایا، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ جب اللہ کے محبوب ہیں حضور علیہ السلام
تو پھر اللہ کی نعمتوں میں سے کسی کو کچھ عطا کر دینا تو بات ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ محبوب تو مالک کا محبوب تو پھر مالک ہی ہوتا ہے۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب۔ لیکن اگر ان کی بات ہی سامنے رکھی جائے تو یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ اگر کوئی یہ تسلیم کر لے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام احکامات شریعت کے بیان میں صاحب اختیار ہیں، کیونکہ دین تو اللہ کا ہے، دین تو اللہ کا ہے۔ اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے احکامات شریعت کے بیان میں اختیار کو تسلیم کرتا ہے کوئی، تو پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے جیسا بشر کہنے کا نظریہ بہت گہرے کھڈے میں دفن ہو جاتا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ڈاکیہ اور پیغام پہنچانے کی ذمہ داری کا حامل فرد ہونا کہنے اور سمجھنے کا نظریہ یہ اپنی موت آپ بھر کے قبر میں دفن ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ احکام شریعت میں اختیار کوئی معمولی بات ہے، دین تو اللہ کا ہے اور حضور اللہ کے بندے ہیں۔ معاذ اللہ ہم میں سے کوئی حضور کو اللہ کا شریک نہیں مانتا، ہم سب حضور کو اللہ کی مخلوق، اللہ کا محبوب اور اللہ کا بندہ مانتے ہیں۔ ہاں مگر حضور علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں، تو یہ رسالت جو حضور علیہ السلام کی امامت انبیاء کے اعتبار سے سارے رسولوں سے افضل ہے، اور یہ محبوبیت جو ساری مخلوق کے ہر فرد و بشر کے اعتبار سے سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ محبوبیت کی حامل ہے، یہ اتنا بڑا رتبہ حضور علیہ السلام کا ہے کہ اس کے لیے باقی ساری چیزیں ہمیں چھوٹی نظر آتی ہیں۔ حضور کی شان ان تمام معاملات سے ورا اور ورا ہے۔ تو اگر احکامات شریعت میں حضور علیہ السلام کا صاحب اختیار ہونا، اگر کوئی یہ کہتا بھئی اس سے مراد احکامات شریعت ہیں، رسول جو دے وہ لے لو، اس کا مطلب ہے حضور جس کے لیے جو حکم جاری کریں وہ حکم، تو پھر بھی اس اعتبار سے تو بھی اختیار تو حضور کا ثابت ہو گیا۔ چلیے حکم شریعت ہی کی اگر ہم بات کریں تب بھی اختیار تو ثابت ہو گیا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا، اور اختیار جب احکام شریعت میں ثابت ہو گیا تو احکام شریعت میں اختیار زیادہ اہم بات ہے۔ نعمتوں کی تقسیم میں اختیار تو کسی دنیا دار آدمی کو بھی ہو سکتا ہے جو ان نعمتوں کا مالک ہو۔ بھئی کسی کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے تو اس کی مرضی ہے نا، جس کو چاہے کپڑا دے، جس کو چاہے کھانا دے، جس کو چاہے برتن دے، جس کو چاہے نقد دے، اللہ نے اس کو دیا ہے، تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ لیکن احکامات شریعت، دین تو اللہ کا ہے، منزل من اللہ ہے، قوانین تو اللہ کے وضع کردہ ہے اور اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ جب اس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اختیار مان لیا جائے اور قبول کر لیا جائے تو پھر باقی ساری چیزوں میں اختیار اس کے بعد کے درجے کی بات ہے۔ اور اگر ہم احکام شریعت کے معاملے کو اپنے پیش نظر رکھیں اور اس ضمن میں احادیث مبارکہ اور آیات قرآنیہ کا باہم تجزیہ کریں تو دیکھیے میں صرف چند مثالیں کوشش کروں گا اپنے محدود وقت میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ مثال کے طور پر ہم نماز سے ابتدا کرتے ہیں۔ نماز جس دن سے اہل ایمان پر فرض ہوئی، ہر مسلمان بچہ بھی اس بات کو جانتا ہے کہ نماز پہلی بار ہی 5 وقت کی فرض ہوئی، کیونکہ جب سرکار علیہ السلام معراج سے لوٹے تھے تو 5 وقت کی نماز لے کر ہی لوٹے تھے، سب کو پتہ یہ بات۔ یعنی ایسا نہیں ہوا کہ پہلے 1 وقت کی ہوئی، پھر 2 وقت کی ہوئی، پھر 3 وقت کی ہوئی، پھر 4 وقت کی ہوئی، پھر 5 وقت کی ہوئی۔ بالترتیب نمازوں کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوا۔ ہاں رکعتوں کے اعتبار سے بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ابتدا میں 5 وقت 2 رکعتیں فرض تھیں، بعد میں اضافہ ہوا ہے، لیکن 5 وقت کی نماز فرض تھی۔ لیکن صاحب شواہد النبوت نے اس حدیث مبارکہ کو لکھا اور شارحین حدیث نے اس پر بہت گفتگو کی اور اس کو امام بخاری کی شرط پر حدیث حسن قرار دیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ اور آپ کا دین پسند ہے اور میں اسے قبول کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔
لیکن شرط یہ ہے کہ نماز 2 وقت کی پڑھوں گا، دن کی 2 نمازیں پڑھوں گا، ظہر اور عصر۔ ظاہر ہے فجر کی نماز بدقسمتی سے جیسا آج بھی عام مسلمانوں پر بہت بھاری ہے، تو وہ جس نے کبھی پڑھی نہ اس کے لیے تو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور وہ زمانہ کیونکہ یہ لائٹ اور دیگر ترقی یافتہ سہولتوں کا دور نہیں تھا، جیسا کہ ابھی بھی دور دراز کے علاقوں میں بس سورج ڈوبتا ہے تو رات ہو جاتی ہے، تو وہاں بھی ایسے ہی معاملہ تھا۔ تو اس کا شرط یہ کہ 2 وقت کی نماز پڑھوں گا۔ صاحب شواہد النبوت نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ اختیار نقل کیا، یہ حضور علیہ السلام کی خصوصیت نقل کی کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے تیرا اسلام لانا 2 نمازوں پر ہی منظور ہے۔ 2 نمازوں کی شرط پر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ بات الگ ہے کہ جب اس نے حضور علیہ السلام کی اقتداء میں ایک ہی نماز پڑھی تو اس کے بعد سے کبھی کوئی نماز چھوڑی نہیں۔ اور یہ بات سرکار جانتے تھے کہ جب یہ ایک دفعہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا تو پھر اس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کی لذت سے آشنا ہو جائے گا۔ اور وہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ جب یہ سجدے کی لذت کسی کو نصیب ہو جاتی ہے، عبادت کا سرور کسی کو حاصل ہو جاتا ہے، پھر وہ بھی سرکار کی امامت میں ہو، سرکار کی اقتداء میں ہو، سبحان اللہ۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا 2 نمازوں کی شرط پر اس کا اسلام قبول کر لینا، حالانکہ قرآن کریم، فرقان حمید، آیات مبارکہ، احادیث مقدسہ ظاہر ہے 5 نمازوں کی فرضیت کا اعلان کر رہی ہیں، لیکن یہ حضور علیہ السلام کا احکام شریعت میں اختیار ہے۔ سرکار کے بعد کوئی صحابی یہ کام نہیں کر سکتا تھا، اہل بیت کا کوئی فرد یہ کام نہیں کر سکتا، قیامت تک کا کوئی علامہ، کوئی شیخ الحدیث، کوئی مفتی، کوئی قاری، کوئی حافظ، کوئی عالم یہ کام نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ اختیار کہ رسول جو دے وہ لے لو، یہ اللہ نے صرف اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ تو حضور نے ان کو یہ اجازت دے دی، انہوں نے وہ اجازت لے لی، اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ اختیار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ اختیار جب حضور علیہ السلام کا ہے تو اس اختیار سے وہ سارے اختیارات جو نعمتوں کی تقسیم کے عنوان کے ساتھ وابستہ ہیں یا مظاہر فطرت میں تصرف کے اعتبار سے، وہ تو بڑے چھوٹے ہیں۔ اس لیے کہ پھر جب یہ اختیار حضور علیہ السلام کا حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ سرکار علیہ السلام نے 2 نمازوں پر اس کا اسلام قبول کر لیا، اور یہ بات بھی سارے اہل ایمان کے نزدیک متفقہ ہے کہ سرکار کے علاوہ یہ اختیار کسی کو نہیں ہے، تو پتہ چلا کہ پھر سرکار جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو سرکار کا بے مثال ہونا بھی ثابت ہو گیا، سرکار کا صاحب اختیار ہونا بھی ثابت ہو گیا، سرکار کا ہم جیسا بشر نہ ہونا بھی ثابت ہو گیا، اور سرکار کا پیغام پہنچا دینے والے محض ڈاکیے کی حیثیت کا حامل ہونا بھی غلط ہو گیا، کہ جس کا یہ نظریہ ہو وہ باطل نظریہ ہے، غیر اسلامی نظریہ ہے، چاہے جس کا نظریہ اس کی جماعت کا نام اسلامی کیوں نہ ہو، لیکن یہ نظریہ غیر اسلامی ہے۔ اس لیے کہ آیات قرآنی اور احادیث مبارکہ اس کی تردید کر رہی ہیں۔ قرآن کریم نے جب حج کی فرضیت کا حکم دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان پر حج کو فرض فرمایا، بہت بار آپ نے علماء کرام سے یہ بات سن رکھی ہے کہ جب اللہ نے قرآن کریم کی یہ آیت نازل فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں میں سے جو اللہ کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو اس پر اللہ کے گھر کا حج فرض کیا گیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو جتنی تفسیریں ہیں سب میں یہ لکھا ہوا ہے، ہماری بھی اور مخالفین کی بھی، اس کے شان نزول میں، اس کی تفسیر میں، یہ حدیث مبارکہ تقریباً تمام تفاسیر میں موجود ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے یہ آیت مبارکہ صحابہ کرام کو پڑھ کر سنائی، صحابہ کرام نے فوراً سرکار سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہم پر ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ یہ سوال بنتا تھا، سوال اس لیے بنتا تھا کہ اس سے پہلے جو عبادات فرض کی گئی تھیں
ان میں رمضان کے روزے تھے اور زکوٰۃ تھی، ظاہر ہے وہ ہر سال تھی، تو کامن سینس یہ بنتا تھا، اور یہ سوال غیر فطری نہیں تھا، فطری تھا، کہ جس طرح زکوٰۃ ہر سال فرض ہے، کیا حج بھی ہر سال فرض ہے؟ جس طرح روزے ہر سال فرض ہیں، کیا حج بھی ہر سال فرض ہے؟ سوال بنتا تھا۔ تو صحابہ نے فوراً حضور سے پوچھا، لیکن حضور علیہ السلام نے خاموشی اختیار فرمائی۔ اب بتائیے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، جواب دینا یا خاموش رہنا یہ بندے کا اختیار ہے یا نہیں ہے؟ ظاہر ہے حضور چاہتے تو فوراً جواب دے دیتے، جیسا کہ حدیث کے اگلے الفاظ سے آپ کو پتہ چلے گا۔ سرکار خاموش رہے، اور پھر صحابہ کرام نے کچھ توقف کے بعد پھر یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہر سال ہم پر حج کرنا فرض ہے؟ تو حضور نے پھر خاموشی اختیار فرمائی، اور کچھ دیر توقف کرنے کے بعد صحابہ کرام نے پھر پوچھا، کیونکہ جواب ابھی تک نہیں ملا تھا اور تشفی ان کی نہیں ہو سکی تھی، اور ابہام ان کے ذہن میں موجود تھا، یا رسول اللہ کیا ہر سال ہم پہ حج کرنا فرض ہے؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بلکہ زندگی میں ایک بار، لیکن اگر میں پہلی بار میں ہاں کہہ دیتا۔ اب سرکار نے خود وضاحت کر دی کہ اختیار تھا، کیونکہ جب حضور یہ فرما رہے ہیں نا کہ اگر میں پہلی بار میں ہاں کہہ دیتا، اس کا مطلب میں نے چاہا کہ ہاں نہ کہوں، اگر چاہتا تو کہہ دیتا، اور پھر خود یہ بھی فرما رہے سرکار کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض بھی ہو جاتا۔ اس کا مطلب پتہ چلا کہ سرکار اپنے اختیار سے خاموش رہے، کیونکہ سرکار علیہ السلام اللہ کی عطا سے یہ بھی جانتے تھے کہ اللہ نے جہاں مجھے یہ اختیار دیا ہے کہ میں خاموش رہوں یا جواب دوں، وہیں اللہ نے مجھے یہ بھی میری زبان کے ساتھ اس حکم کو بھی جوڑ دیا ہے کہ اگر میں ہاں کہہ دوں گا تو ہاں ہو جائے گی، نہ کہہ دوں گا تو نہ ہو جائے گی۔ یعنی سرکار اپنے اس اختیار پر باخبر بھی تھے نا، اور سرکار نے یہ کہہ کر کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا، یہ واضح کر دیا کہ مجھے اختیار تھا، میں نے اپنے اختیار سے خاموشی اپنائی اور فوراً ہاں نہیں کہا، ورنہ ہر سال فرض ہو جاتا۔ تو پتہ چلا کہ جب فرض عبادات کے معاملے میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے مالک و مختار ہیں، تو باقی چیزوں کا معاملہ تو اس سے چھوٹا ہے۔ احکام شریعت میں با اختیار ہونا، کیونکہ دین تو اللہ کا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک صحابی تھے حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ، ان کے ماموں وہ بھی صحابی رسول تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے قربانی کا حکم دیا اور اس کے فضائل و مناقب بیان فرمائے۔ ظاہر ہے کہ قربانی کا جو اصل فلسفہ اور اصل مقصد ہے وہ ہے مساکین کی خبرگیری۔ تو حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیکی میں جلدی کرنے کی وجہ سے، ظاہر صحابہ کرام تو اس معاملے میں بہت زیادہ حریص تھے، خواہش رکھتے تھے کہ نیکی میں پہل کریں، تو حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کے ماموں انہوں نے اپنا قربانی کا جانور نماز سے پہلے ہی ذبح کر دیا، اس خیال کے تحت کہ میں سب سے پہلے لوگوں تک، مستحقین تک گوشت پہنچا سکوں۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان کو نماز کے بعد قربانی کا حکم دیا اور فرمایا کہ آج کے دن کا ہمارا پہلا عمل یہ ہوگا کہ ہم نماز پڑھیں گے اور پھر قربانی ادا کریں گے، تو حضرت برا پر یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ جو میرے ماموں نے جانور ذبح کر دیا، یہ کام انہوں نے جلدی کر دیا۔ تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماموں نے اپنا جانور نماز سے پہلے ذبح کر دیا ہے، تو اب اس بارے میں آپ ارشاد فرمائیے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز مقدم ہے، نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے، پھر قربانی ادا فرمائیے۔ یعنی ترتیب بیان جو ہے وہ بھی عمل کی ترتیب کو بیان کر رہا ہے۔
کہ پہلے نماز پڑھنی ہے اور پھر قربانی کرنی ہے. تو فرمایا کہ اسے دوبارہ قربانی کرنی پڑے گی, اسے قربانی دوبارہ کرنی پڑے گی. تو عرض کی سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو کوئی دوسرا جانور نہیں ہے. فرمایا پھر کیا میسر ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ 3 مہینے کا, بعض روایات میں 4 مہینے کا بکری کا ایک بچہ ہے میرے گھر میں, بس وہ ہے میرے گھر میں. سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اسے ذبح کر لو مگر یہ صرف تمہارے لیے ہے. تم اسے ذبح کر لو مگر یہ صرف تمہارے لیے ہے. یعنی حضور علیہ السلام نے اپنے اسپیشل پاور کو استعمال کیا جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ. اب لوگوں نے کہا نا کہ بھئی یہ صرف حکم شریعت سے متعلق ہے, تو چلو حکم شریعت ہی کی بات کر لے. لیکن اس سے بھی تو حضور علیہ السلام کا مالک و مختار ہونا پتہ چل رہا ہے کہ سرکار علیہ السلام نے انہیں اپنے اختیار خصوصی کے تحت یہ اجازت عطا فرما دی. فرمایا کہ بھئی یہ تمہارے لیے تم ذبح کر لو. ان کے بعد کوئی نہیں کر سکتا. دمبے میں اجازت دی گئی ہے, وہ بھی 6 مہینے کا, اس شرط پہ کہ سال والوں کے ساتھ کھڑا ہو تو سال والوں جیسا نظر آئے, اس شرط پر اجازت ہے. لیکن بکری کا بچہ تو ظاہر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن سرکار علیہ السلام نے ان کو اجازت دے دی, اور یہ اجازت ظاہر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اختیار کا پکار کر اعلان کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو احکامات شریعت کے بیان میں بھی اختیار عطا فرمایا تھا. اور جن بیوقوفوں نے یہ سمجھا کہ تقسیم نعمت سے اس کا تعلق نہیں ہے, ارے ان کے لیے حضور علیہ السلام کا یہ خصوصی حکم جاری کر دینا یہ خود ایک نعمت تھا ان کے لیے. یہ بھی تو تقسیم نعمت میں سے ہی ہے. ان کے لیے تو ایک نعمت ہی ہو گیا نا کہ یہ انفرادیت ہو گئی, اور آج 1400 سال کے بعد ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان کو اجازت دے دی کہ 3 مہینے کا یا 4 مہینے کا بچہ اپنا ذبح کر لو بکری کا, اور یہ اجازت صرف تمہارے لیے ہے. تو پتہ چلا کہ احکامات شریعت کے اعتبار سے بھی اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار عطا فرمایا. قرآن کریم نے مردوں کو عورتوں سے نکاح کرنے کے احکام جب جاری کیے تو اس میں اللہ نے اختیار دیا, آپشن دیا مردوں کو کہ وہ 2, 3 اور 4 تک بھی نکاح کر سکتے ہیں. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اللہ نے اجازت دی. یہ عمومی حکم ہے, قرآن کا عمومی حکم ہے. لیکن آپ میں سے اکثر لوگوں کے علم میں یہ بات ہوگی, اور اگر آپ بخاری شریف باب فضائل اہل بیت میں حضرت خاتون جنت رضی اللہ عنہ کے فضائل کی احادیث مبارکہ پڑھیں گے, دیگر کتب حدیث میں بھی, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات میں نکاح ثانی کی اجازت طلب فرمائی. یا رسول اللہ, عرب میں رواج تھا, خود حضور علیہ السلام کے نکاح میں کئی عورتیں تھیں, جب یہ اجازت حضرت علی ان سے لے رہے تھے تو. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ قرآن کا حکم واضح موجود تھا. لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پروردہ تھے, سرکار کی آغوش میں پروان چڑھے تھے, سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے صرف چھوٹے بھائی ہی نہیں تھے, داماد ہونے کے ناطے بیٹے کی طرح بھی تھے. تو ظاہر ہے کہ ہر معاملے میں سرکار اور سارے صحابہ کا یہ معاملہ تھا, حضرت علی تو بدرجہ اولا. تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام سے اجازت طلب کی. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ کی حیات میں تمہیں دوسرا نکاح کرنا حرام ہے. ہاں اگر تم دوسرا نکاح اپنی مرضی سے کرنا چاہو تو میری بیٹی کو طلاق دے دو. اتنی سخت شرط رکھ دی حضور نے.
یہ اس حرام کے ارتکاب سے بھی زیادہ خطرناک بات تھی. اور کہاں ممکن کہ اہل بیت اطہار جیسی مقدس شخصیات اور حرام اور گناہ کا کوئی تصور. اللہ اکبر. ظاہر ہے ان شخصیات کو تو ہم کہتے ہی مطہرات ہیں، پاک شخصیات ہیں. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 2 احکام جاری فرمائے. ایک یہ کہ فرمایا کہ جب تک فاطمہ حیات ہے تم دوسرا نکاح نہیں کرو، اور نہیں کیا حضرت علی نے. حضرت علی نے جرا نہیں کی کہ قرآن نے تو 4 کی اجازت دی ہے، اس لیے کہ حضرت علی جانتے تھے کہ اگرچہ قرآن نے 4 کی اجازت دی ہے اور وہ عام ہے سب کے لیے، لیکن کیونکہ حضور کا یہ اختیار حضرت علی سب سے زیادہ جاننے والے تھے. ان سے زیادہ قرآن جاننے والا کون تھا؟ وہ جانتے تھے کہ جہاں اللہ نے حضور علیہ السلام کی زبان نبوت کے ذریعے سارے مسلمان مردوں کو 4 تک نکاح کی بیک وقت اجازت فرمائی ہے، اسی زبان کو اللہ نے یہ اختیار بھی دیا ہے کہ حضور جس کے لیے جو چاہیں حرام کر دیں. اس اختیار کا علم حضرت علی سے زیادہ کون رکھتا تھا؟ اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب حضرت علی نے اس اختیار کو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے عطا کردہ اس حکم کو سختی سے اس پر عمل پیرائی کو اختیار کیا، تو پھر انعامات بھی ویسے ہی ملے. جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ اعلان کیا نا کہ مسجد میں کھلنے والے تمام دروازے آج کے بعد بند کر دیے جائیں، تو حضور علیہ السلام نے اس موقع پر ایک اعلان یہ بھی فرمایا کہ آج کے بعد کوئی شخص مسجد میں بغیر طہارت کے یعنی حالت جنابت میں داخل نہ ہو. اس سے پہلے تک اس کی پابندی نہیں آئی تھی، کیونکہ بالترتیب احکامات آئے نا. تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی شخص بھی حالت جنابت میں مسجد میں داخل نہ ہو سوائے علی کے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزگی اور طہارت کا بھی یہ اعلان ہے کہ حالت جنابت میں بھی سرکار ان کو مسجد میں آنے کی اجازت دے رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اللہ کی عطا سے صاحب اختیار احکام شریعت ہونے کا بھی اظہار اور اعلان ہو رہا ہے کہ اللہ کی عطا سے حضور با اختیار ہے، جس کے لیے جو چاہیں حرام کر دیں اور جس کے لیے جو چاہیں حلال کر دیں. تو حضور علیہ السلام نے حضرت علی کے لیے حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی حیات میں دوسرا نکاح حرام کر دیا، اور انہوں نے اس حکم شریعت کو اختیار کیا اور حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی حیات میں دوسرا نکاح نہیں فرمایا. قرآن کریم نے جب شہادت کا نصاب بیان کیا تو مختلف مواقع پر بیان کیا گیا کہ جب کوئی معاملہ ہو تو 2 مرد بطور گواہ مقرر کیے جائیں. وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اپنے میں کے 2 معتبر گواہ مقرر کر لو. لیکن میں نے پہلے بھی کبھی بیان کیا تھا اور پھر عرض کرتا ہوں، مشکوٰۃ شریف میں بھی حدیث مبارکہ موجود ہے کہ حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس معاملے میں جو یہودی سے گھوڑے کا سودا ہوا تھا اور وہ مکر گیا تھا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سچائی کی اور یہودی کے جھوٹے ہونے کی گواہی دی تھی، اگرچہ وہ سودا آپ کے سامنے نہیں ہوا تھا. اس موقع پر حدیث طویل ہے، میں نے اشارتاً عرض کر دی ہے، میں پہلے بیان کر چکا ہوں اس نشست میں، اس لیے مجھے یقین ہے کہ آپ کے ذہنوں میں تازہ ہو گئی ہوگی. اس موقع پر حضور علیہ السلام نے حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ بلند کیا اور ارشاد فرمایا کہ خزیمہ آج کے بعد جس معاملے میں بھی گواہی دیں، ان کی ایک گواہی 2 مردوں کے برابر ہے. اب قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر معاملے میں 2 گواہ مقرر کرو، لیکن صحابہ کرام میں یہ بات عام تھی
کہ کسی معاملے میں حضرت خزیمہ گواہی دے دیتے تو دوسرے کی حاجت نہیں ہوتی تھی. تو یہ اختیار اللہ نے حضور علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا. تو حضور علیہ السلام اللہ کی عطا سے مختار ہیں, صاحب اختیار ہیں. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت زبیر بن عوام کو اپنے اسی خصوصی اختیار کی وجہ سے ریشمی کرتا پہننے کی اجازت عطا فرمائی. حالانکہ حضور علیہ السلام نے مطلق مردوں کو ریشم پہننے کے حرام ہونے کا حکم بیان فرمایا, اور ایک نہیں متعدد احادیث مبارکہ اس سلسلے میں موجود ہیں. لیکن سرکار علیہ السلام نے ان دونوں اشخاص کو اپنے خصوصی اختیار کے تحت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے, اجازت عطا فرمائی کہ بھئی تم پہن سکتے ہو. اسی طرح حضور علیہ السلام نے حضرت سراقہ کو بعد میں ایمان لے آئے, اور ہجرت کے وقت حضور علیہ السلام کی جاسوسی کرنے حضور کے پیچھے لگے تھے تعقب میں. حضور علیہ السلام کا تعقب کر رہے تھے اور پہنچ گئے تھے حضور علیہ السلام کے قریب. حضور نے زمین کو حکم دیا گھوڑے کو پکڑ لے. گھوڑا زمین میں دھس گیا. کہا کہ اچھا اب میں لوٹتا ہوں, آپ میرے گھوڑے کو آزاد کر دیں. حضور نے زمین کو حکم دیا چھوڑ دے, چھوڑ دیا اس نے. 3 مرتبہ اس واقعے کو دہرایا. جب تیسری مرتبہ حضور علیہ السلام نے حکم دیا اور گھوڑے نے زمین کو پکڑ لیا تو صدق دل سے اس نے توبہ کی اور کہا کہ اب میں سچے دل سے آپ پر ایمان لاتا ہوں, آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے تجھے میرے سبب سے صرف ایمان کی نعمت ہی عطا نہیں کی ہے, بلکہ میں تیرے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں. اس وقت 2 بڑی طاقتیں تھیں. جس طرح ماضی قریب میں امریکہ اور رشیا 2 بڑی طاقتیں تھیں نا, سپر پاورز جن کو کہتے تھے لوگ, اس زمانے میں بھی اسی طرح 2 بڑی طاقتیں تھیں, روم اور ایران. ایک کا بادشاہ کسریٰ کہلاتا تھا اور ایک کا بادشاہ قیصر کہلاتا تھا. سرکار نے فرمایا میں تیرے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں. حضور علیہ السلام نے جب یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں تیرے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں, تو کسریٰ کے جو کنگن تھے وہ سونے کے تھے, اور وہ اتنے وزنی تھے کہ وہ ہاتھ میں نہیں پہنتا تھا بلکہ اپنے ہاتھ اس میں ڈال کر بیٹھتا تھا. اتنے بھاری تھے, سونے کے کنگن تھے, اس کا اٹھانا مشکل تھا. قرآن میں غلبت الروم, روم فتح ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں روم فتح ہو گیا. کسریٰ سربراہ تھا وہاں کا. جب مال غنیمت آیا سب سے اوپر کسریٰ کے کنگن رکھے ہوئے تھے. صحابہ کرام نے کہا حضور نے کہا تھا سراقہ میں تیرے ہاتھ میں کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں. حضرت عمر نے کہا سراقہ کو بلا لاؤ. جناب سراقہ کو بلایا گیا اور حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ کنگن تمہارے ہیں. حضور علیہ السلام نے کنگن تمہارے ہاتھوں میں دینے کی اور پہنے ہوئے ہونے کی بشارت دی تھی. یہ تو ہمیں اب سمجھ میں آیا کہ حضور نے تو روم کے فتح ہونے کی بشارت دی تھی کہ روم فتح ہو جائے گا, مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جائے گا. تو حضور علیہ السلام اللہ کی عطا سے صاحب اختیار ہیں, جس کے لیے جو چاہیں حرام کر دیں, جس کے لیے جو چاہیں حلال کر دیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. وہ زباں جس کی ہر بات وحی خدا, چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. حضور علیہ السلام جو فرماتے ہیں اللہ کے ان سے فرماتے ہیں. حضور علیہ السلام کا ہر حکم خداوندی کے قائم مقام ہوتا ہے. اللہ کی عطا سے حضور علیہ السلام اس کائنات میں مختار ہیں. اللہ نے سرکار کو صاحب اختیار بنایا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حکم نافذ ہے تیرا, خامہ تیرا, سیف تیری, دم میں جو چاہے کرے, دور ہے شاہ تیرا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے
اللہ کریم ہم سب کو عقیدہ حق اہل سنت و جماعت پر استقامت عطا فرمائے۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اس اختیار عظیمہ کے صدق و طفیل اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کی سلامتی اور ایمان پر خاتمہ بالخیر کی نعمت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔